اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام ہر زمانے کے دوسرے تمام لوگوں سے نیکیوں کے معاملے میں آگے ہوتے ہیں۔ انہی کے اخلاص کے سبب بارش برستی ہے اور لوگوں کی مدد بھی کی جاتی ہے۔ اس حوالہ سے آپ لوگوں کے سامنے حدیث کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی برکت سے اور ان کے صدقے سے بارش برساتا ہے اور مسلمانوں کی لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دور میں میری امت کے کچھ لوگ سابقین یعنی نیکوں میں سبقت لے جانے والے ہوں گے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 ابدال، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے ابدال؟ 40 ابدال اور 500 بہترین لوگ میری امت میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ نہ 500 میں کمی آتی ہے نہ 40 میں۔ جب بھی ان میں 40 میں سے کسی کا وصال ہوتا ہے تو اللہ عز و جل ان 500 میں سے ایک کو اس کے مقام و مرتبے پر فائز فرما دیتا ہے۔ اور یوں ارشاد فرمایا کہ جب 40 کی کمی پوری فرما دیتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کے اعمال کا ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، جوان پر ظلم، جو ان پر ظلم کرے وہ اسے معاف کر دیتے ہیں، جو ان سے برائی کرے وہ اس سے بھلائی کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے لوگوں کی غم خواری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں بزرگان دین کی فضیلت کو بیان کیا گیا اور آپ لوگوں نے سنا، اور خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں اور بزرگان دین کو ماننے والے بن جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ خلاصتاً حدیث پاک عرض کرتا ہوں، پہلے ڈیٹیل کے ساتھ عرض کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت میں 40 ابدال ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور 500 بہترین لوگ ہمیشہ میری امت میں موجود رہتے ہیں۔ جب 40 میں سے ایک جاتا ہے تو 500 میں سے ایک کو اس کی مسند کے اوپر وہ 40 کا جو غائب تھا اس میں سے ایک کم ہوئے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو خدا را نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ان کے اوپر اگر کوئی ظلم کرے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے بھلائی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کرتے ہیں۔ رب ان کو جو بھی نعمتیں عطا کرتا ہے، رب کہ وہ نیک بندے لوگوں کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخلوق میں سے اللہ عز و جل کے 30 بندے ایسے ہیں، پہلے 40 بیان فرمایا پھر 500، اب اس حدیث مبارکہ میں 30 بندے ارشاد فرمایا گیا کہ 30 بندے ایسے ہیں جن کے دل حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے دل پر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کا دل حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے دل پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا، 40 کے دل حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دل پر ہیں، اور نمبر 7 پر اگلے تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ 7 کے دل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل پر ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ 5 کے دل حضرت جبریل علیہ السلام کے دل پر ہیں، اور آگے ارشاد فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ ان کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل پر ہیں۔ اللہ عز و جل کی مخلوق میں سے ایک بندہ
جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے۔ سبحان اللہ، ایک بندہ خاص جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل پر ہے، جب اس بندے خاص کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ عز و جل ان تین میں سے ایک کو اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے، اور جب ان تین میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر ان پانچ میں سے ایک کو مقرر فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں جب ان پانچ میں سے کسی کا وصال ہوتا ہے تو ان سات میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ مقرر کر دیتا ہے۔ جب ان سات میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 40 میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب ان 40 میں سے، سبحان اللہ، جب ان 40 میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت 300 میں سے کسی کے ذریعے اس خلا کو پورا فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب ان 300 میں سے کسی کا وصال ہوتا ہے تو اللہ عز و جل عام لوگوں میں سے کسی کو اس کی جگہ مقرر فرما دیتا ہے۔ پس انہی اولیاء کی وجہ سے اللہ عز و جل لوگوں کو زندگی اور موت عطا فرماتا ہے، انہی کے طفیل بارش ہوتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، اور انہی کی بدولت مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا، اس نبی کا فرمان سنایا کہ جب عذاب کی آیتیں نازل ہوئیں تو اتنا روئے، اتنا روئے۔ کن کے لیے روئے؟ ہم گناہ گاروں کے لیے روئے، اور آج ہم دیکھیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ وہ جب دنیا پر تشریف لائے تو رب ھب لی امتی کی صدائیں بلند کر رہے تھے، ہمارے لیے دعا کر رہے تھے، اور آج ہم لوگ دیکھیں کہ ہم کس سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے بتایا کہ ایسے 1 3 7 300 540 یعنی ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا، اور ان کے دل بھی بتائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں پر ہیں، فرشتوں کے دلوں پر ان کے دل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیسی ایک نعمت عطا فرمائی کہ یہ بزرگان دین جو ہیں اللہ رب العزت انہی کے صدقے بارش برساتا ہے، مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اور فصلیں انہی کی بدولت اگتی ہیں۔ اگر آج ہم لوگ ان بزرگان دین سے بغض رکھیں گے، حسد کریں گے، محبت نہیں کریں گے، دنیا میں بھی ہمارا بیڑا غرق ہونا ہے، قبر میں بھی ہونا ہے، اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا غرق ہی ہونا ہے۔ تو خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں اور اپنے اندر انقلاب لائیں، اور اس پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی انعام یافتہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے اندر اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کھڑے ہوں، پھر آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، اور آپ کی قبر بھی اچھی ہو جائے گی۔ خدا را ان لوگوں میں نہ شمار کریں اپنے آپ کو، ایسے پلیٹ فارم کے اوپر نہ کھڑے ہوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ یہ جن لوگوں کا یہ پلیٹ فارم ہے ان کے ساتھ آپ کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، پھر کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر غضب ہوگا، آپ گمراہ ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے، پھر لوگ آپ کو یہ کہیں گے، دنیا کے اوپر ہی آپ ذلت و رسوا ہو جائیں گے، ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر لوگ کہیں گے یار یہ تو بڑا بد مذہب ہے، بے دین ہے، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، یہ نہ تو قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں کہ جب بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو تو آنکھیں بند کر لو، آگے بولو نہیں، بات نہیں کرو، خاموش ہو جاؤ، اور سن کے اگر کوئی شک و شبہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے صحیح، اس کی تحقیق کر لو۔ اگر پتہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے
تو اپنی آنکھیں بند کر لو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا فرمان سنایا گیا ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، حدیث قدسی ہے، لولاک لما اظہرت الربوبیہ۔ اس محبوب کی بات سنا رہا تھا، اس محبوب کے فرمان آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا ہے یہ؟ حدیث قدسی ہے۔ آئیے اگلی حدیث مبارکہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ان کے سبب لوگوں کو زندگی اور موت کیسے ملتی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ اللہ عز و جل سے کثرت امت کا سوال کرتے ہوئے تو اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور ظالموں کے خلاف دعا کرتے ہیں تو ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، بارش طلب کرتے ہیں تو بارش برسا دی جاتی ہے، نباتات کے اگنے کا سوال کرتے ہیں تو ان کے لیے زمین فصلیں اگا دیتی ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں تو مختلف قسم کے مصائب ان کی دعا کی وجہ سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ رسول کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ اللہ رب العزت، اور حقیقت ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی فرمان ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کریں، بزرگان دین سے محبت کریں، اولیاء اللہ سے محبت کریں۔ خدا را آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو سدھاریں، نکھاریں، اپنے آپ کو ہیرے جیسا بنائیں، اور یہ جو آپ کو ٹائم مل رہا ہے اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، جتنا ہو سکے اس کی قدر کریں، تاکہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ آئیے اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حذیفہ میری امت کے ہر گروہ میں سے چند لوگ ایسے ہوں گے جو پرگندہ حال اور گرد آلود ہوں گے، وہ میری اتباع اور میرا ہی ارادہ کریں گے اور احکام خداوندی کی پابندی کریں گے، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اگرچہ انہوں نے مجھے نہ دیکھا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے حذیفہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے کپڑے جو ہیں بسیدہ ہوں گے، خستہ حالت میں لوگوں کو نظر آئیں گے، لیکن وہ ایسے بندے ہوں گے جو مجھ سے محبت کریں گے، وہ مجھ سے ہوں گے اور میں ان سے ہوں گا، وہ مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا، اور اللہ رب العزت کے احکام کو مانیں گے، رب کی فرما برداری کریں گے، رب کی اطاعت کریں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت کریمہ ہے۔ تو خدا را اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو سدھاریں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں۔ آئیے اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے متعلق سوال کرے، یہ مجھے دیکھنا چاہے یا مجھے دیکھنا چاہے، تو وہ پرگندہ حال لاغر اور محنتی شخص کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ کس کو دیکھے؟ خستہ حالت والا جو انسان ہے اسے دیکھے، جو محنتی شخص ہے اس کو دیکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو دیکھ لے کہ جس نے نہ تو اینٹ پر اینٹ رکھی ہو اور نہ ہی بانس پر بانس رکھا ہو، یعنی کوئی عمارت نہ بنائی ہو، جب اس کے لیے
جہاد کا علم بلند کیا جائے تو وہ اس کی طرف چلا جائے۔ آج تیاری کا دن ہے اور کل سبقت لے جانے کا دن ہے، اور انتہا جنت ہے یا جہنم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتہا یقیناً یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، اس کے علاوہ تو انتہا کوئی نظر نہیں آتی۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جو انتہا ہے۔ یا تو انسان نے دنیا کا اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو جنتی ہے، ورنہ جہنم میں جائے گا۔ تو خدا را اپنے اندر تبدیلی لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے ایسے شخص کو دیکھے جو خستہ حالت میں ہو، نہ کسی نے کوئی مکان عمارت بنائی ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اسے جہاد کے لیے بلایا جائے تو وہ جہاد کے لیے حاضر ہو جائے، راضی ہو جائے اور وہ جا کے جہاد کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے مجھے سمجھو دیکھا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ تو خدا را جتنا ہو سکے بزرگان دین سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ کے